فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. جناب آیت اللہ سید عقیل غربی صاحب نے آپ آج میں قیام پذیر ہیں. 12 سال نجف اشرف اور 14 سال مقدس کے عہدہ آئے دنیا میں بسلسلہ تحصیل کے مقیم رہے. فقہ اور فلسفے میں دمشق سے ڈاکٹریٹ کی مدد حاصل کی. آپ کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں جن میں عربی، فارسی، عبرانی، انگریزی، اردو اور ہندی شامل ہیں. آپ سن 1994 سے منصب اشتہاد پر فائز ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ممبر پر تشریف لائیے. پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب آیت اللہ کا لیکچر ہے. موضوع ہے حکمت نفس اور 11 بج چکے ہیں اور 11 بجے یہ ہمارا پروگرام تھا کہ آپ کا خطاب شروع ہوگا. 11 سے 11:45 تک آپ کا خطاب ہوگا اور 11:45 سے 12:15 یعنی 12:15 بجے تک سوال جو آپ کا وقفہ ہوگا. آپ کی خدمت میں پیڈ اور قلم پیش کر دیے جائیں گے. جنہوں نے سوال کرنا ہے وہ سوال لکھ لیں اور پھر لکھے ہوئے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. اس طرح یہ سیمینار 12:15 بجے اختتام کو پہنچے گا اور 12:15 بجے چائے کی صورت میں آپ کی خدمت میں رائے پیش کی جائے گی. پر محمد علی محمد صلی اللہ گزارش کروں گا جناب آیت اللہ سید عقیل غربی صاحب سے کہ آپ حاضرین سیمینار کو اپنے خطاب سے نوازیں. السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين المنتخبين
واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. ہر جنگ کے طبیعت کسی گفتگو کا مزہ نہیں ہے، مگر وعدہ تھا، اعلان ہو چکا تھا، اس لیے حاضر ہو گیا۔ موضوع حقیقت نفس بے حد اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر علماء اسلام نے بہت کام کیا، لیکن ان کا کام مغربی دنیا میں ابھی پورے طور پر منتقل نہیں ہو سکا۔ مغربی دانشگاہوں میں اس موضوع پر کام تقریباً نہیں ہوا ہے، جسے ہم سائیکالوجی کہتے ہیں، وہ اسلامی علم النفس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سائیکالوجی کی کتابیں آپ دیکھیں، اس کا موضوع، اس کے مضامین، اس کے ابواب، اس کے فصول، تو زیادہ تر ذہن انسانی کی بعض بیماریوں کے گرد تمام بحثیں گردش کرتی ہیں۔ سائیکالوجی جو ہے وہ نفس انسانی کی بعض کمزوریوں سے بحث کرتی ہے، وہ بھی بعض کمزوریوں سے، لیکن جو اسلامی علم النفس ہے وہ حقیقت نفس اور اس کے ساتھ نفس انسانی میں پائے جانے والے بے انتہا امکانات اور نفس انسانی میں پائے جانے والے خواص، صفات اور خوبیوں سے بحث کرتا ہے۔ علم النفس، علم النفس پر گفتگو یا خود حقیقت نفس پر گفتگو 40-45 منٹ میں تو صرف اس کی فہرست گرائی جا سکتی ہے، بلکہ وہ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں علمی سیمیناروں کی جیسے ابھی روایت نہیں قائم ہو سکی، مگر جس شہر میں جناب افتخار عارف جیسے افتخار ادب اور عارف شہر شخصیتیں موجود ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے علمی ادبی فکری سیمیناروں کی ایک روایت قائم کریں۔ سیمینار ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی، ادبی سیمینار ہوتے ہیں، شعری سیمینار ہوتے ہیں، اقبال پر سیمینار ہوتے ہیں، غالب پر سیمینار ہوتے ہیں، اور اب تو غالب و اقبال پر سیمینار کرنا اور منعقد کرنا، اس مقالے لکھنا ایک فیشن سبھی ہو گیا۔
بعض ایسے لوگ بھی اقبال اور غالب پر لکھتے ہیں جو اقبال اور غالب کو پڑھتے نہیں. آپ کو تو بہت تجربہ ہوگا. ایسے لوگ بھی غالب پر لکھتے ہیں جو غالب کے شعر کی صحیح غلط نہیں کر سکتے. غالب کی اور یہی حال اقبال کا. اور پھر ان سیمیناروں میں ہوتا ہے کہ پیپر ریڈنگ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جیسے مشاعروں میں ایک شاعر کے بعد دوسرا شاعر اور دوسرے کے بعد تیسرا شاعر آتا ہے. ایسے کہ سیمیناروں میں ایک مقالے کے بعد دوسرا مقالہ اور دوسرے کے بعد تیسرا مقالہ اور سیمینار ختم ہو جاتا ہے. اور ایک مقالہ نکال دوسرے مقالہ نکال کو ڈال دیتا ہے کہ بھائی بہت اچھا مقالہ تھا. سیمینار کے معنی یہ ہے کہ ایک گفتگو شروع ہو اور پھر اس پر بحث ہو, اس کے سوالات ہوں, سوالات پر غور کیا جائے. علم و فکر کی دنیا میں سوالات کی اہمیت زیادہ ہے, جواب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. سب سے اچھا اور بڑا فلسفی اب تک وہ سمجھا گیا ہے جس نے سب سے بڑا سوال قائم کیا. جواب دینا تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے, جواب تو کہیں سے نازل ہوتا ہے. ہم تو سوالات ہی کرتے ہیں. ذہن انسانی کی اصل پونجی, ذہن انسانی کا اصل سرمایہ اس کے سوالات ہیں. اور ان سوالات کو پروان چڑھانا یہ خود ایک ہنر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا ہے علم کی تعریف کرتے ہوئے انما العلوم خزائن ومفتاحها السؤال. علوم تو خزانوں کی شکل میں, یقینوں کی شکل میں, مائنڈز کی شکل میں, ومفتاحها السؤال, اور ان خزانوں کی کنجی سوال ہے. اور پھر تشبیہ دلانے کے لیے آپ نے فرمایا فاسألوا رحمکم اللہ, سوال کرو خدا تم پر رحمت فرمائے. فإنه يؤجر أربعة, سوال کرو اس لیے کہ سوال و جواب کرنے سے 4 لوگ ثواب پاتے ہیں, اجر پاتے ہیں. السائل والمجیب والمستمع لهما والمحب لهما. سوال کرنے والا, جواب دینے والا, دونوں کی گفتگو سننے والا اور ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے کی ترغیب دلائی اور جواب دینے والے بھی ایسے پیدا کیے جو ممبر پہ آتے تھے جیسے سلونی پوچھو مجھ سے پوچھو, قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان آ رہا ہوں. یہ تربیت شدہ مکتب پیغمبر تھا جو یہ کہتا. بہرحال حقیقت نفس کی گفتگو ایک ایسے فقرے سے شروع کی جا سکتی ہے جو فقرہ علماء فکر و فلسفہ واقف ہیں. یہ فقرہ بعض حضرات نے سقراط سے بھی منسوب کیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ فقرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ فقرہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فقرہ ہے. من عرف نفسه فقد عرف ربه, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. لیکن میں نے اس وقت جو سرنامہ قرآنی انتخاب کیا ہے وہ بھی بے پناہ ہے. سورہ مبارکہ شمس میں رب اکبر نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں, سورج کی قسم کھائی, اس کی روشنی کی قسم کھائی, چاند کی قسم کھائی,
دن کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے، آسمان کی قسم کھائی ہے، زمین کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد نفس کی قسم کھائی، نفس انسانی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے کی۔ نفس کی قسم کھائی اور اس کے بعد اپنی قسم کھائی۔ یہ ایسا شاہکار بنایا ہے کہ جیسے اس شاہکار میں کوئی ناز فرمایا کہ دیکھو تو صحیح میں نفس کو کیسا شاہکار بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نفس جگہ ہے، نفس کی بحث جب شروع ہوگی تو میں ایسی جگہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں پر یہاں بیٹھے ہوئے تمام حضرات یا کوئی بھی شخص جو فلسفے سے آشنا نہیں ہے وہ بھی اس بحث کو شروع کر سکے۔ انسان اگر اپنی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسے اپنی ذات کے موجود ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی دلیل چاہتا ہے انسان، مگر اپنے نفس کی موجودگی کی دلیل سے بے نیاز ہے۔ فکر و فلسفے کی دنیا میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو موجود واقعیت کا اعتراف کرتے ہیں، وہ فلسفی کہلاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو موجود واقعیت کا انکار کرتے ہیں، وہ سفسطی کہلاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ یونان کی تاریخ پڑھیں، سقراط کے مقابلے میں خطبہ کا گروہ تھا، وہ بنیادی طور پر خطیب کہلاتے ہیں، اور وہ خطبہ پوری یونانی تہذیب پر چھائے ہوئے تھے، اور اس قدر چھائے ہوئے تھے کہ سقراط جیسے عالم اور فلسفی اور حکیم اور دانشور اور دانشمند اور عابد و زاہد شخص کی شہادت کا سبب بھی بنا۔ خطبہ اس معاشرے پہ بہت زیادہ توجہ رکھنی چاہیے جو معاشرہ خطابت اور شاعری میں ڈوبا ہو۔ شاعری کی بات کہی تو افتخار عالم صاحب بھی ذرا سمجھو پیش نہ۔ خطابت اور شاعری کسی قوم کو ڈبا دینے کے لیے کافی ہے۔ جو چیز کسی قوم کو استحکام بخشتی ہے وہ نہ شاعری ہے نہ خطابت، وہ ہے علمی تفکر، علم اور ریاضت، علم اور ریاضت۔ اس وقت مغربی دنیا ترقی جو کچھ کر رہی ہے، دنیاوی اور ظاہری ترقی کی وہ اس نے شاعری کو ٹھوکر مار دی اور ریاضیات، طبیعیات، میتھمیٹکس، فزکس اور اس کی روشنی میں واقع ہے۔ ان کی سوچ کی بنیاد علم ہے، تفکر ہے، شاعری نہیں۔ ٹھوکریں وہ بھی کھا رہے ہیں لیکن
وہ ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں اس کی نوعیت دوسری. ہم ٹھوکریں نہیں کھا رہے ہیں، ہم تو ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہیں. مشرقی معاشرہ، سو کالڈ اسلامی معاشرہ، مسلم معاشرہ، سو کالڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلامی معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، ورنہ اسلامی معاشرے سے بہتر کوئی معاشرہ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے قرآن مجید نے جس چیز کی نفی کی ہے وہ شاعری. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور یہ ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. رسول کی قرآن کی آیت، ہم نے شاعری نہیں سکھائی اور یہ ان کے لیے ضروری بھی نہیں. مقصد کیا ہے اس آیت کا؟ کہ معاشرے کی بنیاد یا قانون کی بنیاد یا حیات انسانی کی بنیاد یا فلسفہ انسانی کی بنیاد محض تخیل پر نہیں ہونی چاہیے، جذبات پر نہیں ہونی چاہیے. یہ مراد نہیں ہے کہ شاعرانہ ذوق بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ مراد نہیں ہے کہ شاعرانہ اسلوب نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں شاعرانہ تعبیرات شروع سے آخر تک موجود ہیں. قرآن مجید سے پڑھ کر کہیں شعری اسلوب مل ہی نہیں سکتا. اسلوب، اسٹائل، طرز بیان، لیکن اس طرز بیان میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات شاعرانہ نہیں بلکہ وہ بات حکیمانہ ہے. وہ بات حکیمانہ ہے. میں تو چونکہ بات یہ بھی ضروری تھی کام کی اس لیے عرض کر دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یونان میں خطبہ کا ایک گروہ تھا جو سقراط کی شہادت کا سبب تھا. یہ خطبہ کہتے تھے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، کچھ وجود نہیں کرتا، کوئی چیز موجود نہیں. چونکہ ہم سوچتے ہیں اس لیے وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اگر ہم نہ سوچیں تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب سطحی کہلاتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ فکر انسانی کی تاریخ پڑھی ہے جو پورا مکتب فکر ہے جو ہزارہ برس تک قائم رہا ہے اور آج بھی. ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ہم چونکہ سوچ رہے ہیں اس لیے وجود رکھتے ہیں. چونکہ وجود رکھتی ہے اس لیے ہم سوچتے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں چونکہ وہ موجود ہے. واقعیت کا یعنی ایگزسٹنٹ ریئلٹی کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اسے پرکھنا، اسے جاننا، یہ ہے فلسفہ. اور ایگزسٹنٹ ریئلٹی کا انکار کرنا یا آنکھیں بند کر دینا یہ ہے فلسفہ. نفس انسانی کی بات جب آتی ہے تو انسان اپنے نفس کے وجود کے لیے کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے مگر اپنے نفس کا، اپنی ذات کا انکار نہیں کر سکتا. یہی وہ نقطہ ہے جو ڈیکارٹ کے یہاں ایک مستقل قضیہ اور پروپوزیشن بن گیا ہے اور اس کی پوری فلسفی کی جان ہے. وہ کہتا ہے چونکہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، میں اپنے ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. انسان اپنی ذات کا، اپنے وجود کا، اپنے نفس کا انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان ہو چونکہ وہ ایک وجود کا اعتراف بہرحال کرتا ہے، وہ میرا وجود ہے، وہ اس کا اپنا وجود ہے.
پھر وہ اس وجود پر غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے. پہلے وجود کا اعتراف یہی دو چیزیں عطا کرتا ہے اسے. اگر وہ ذہن میں تجزیہ کرے تو معلوم ہوتا ہے ایک ہے وجود اور ایک ہے وجود کا ادراک. اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ متحد ہیں. وہ ہے اور وہ جان رہا ہے کہ وہ ہے. توجہ ہے. میں ہوں اور میں یہ جان رہا ہوں کہ میں ہوں. میرا ہونا ایک ایگزسٹنشیلٹی ہے. میرا اپنے وجود کا جاننا یہ ادراک ہے، یہ علم ہے. ہماری ذات میں ذات، ہماری ذات اور ہمارا علم دونوں متحد ہیں. ہمارا علم ہماری ذات سے جدا نہیں ہے، ہماری ذات ہماری ذات کے علم سے جدا نہیں ہے. اور نتیجتاً ہر وہ شے جو ہماری ذات سے جڑی ہوئی ہے اس کا علم ہمیں بغیر واسطہ حاصل ہے اور بغیر کسی دلیل کے حاصل ہے. اور اس علم کو کہتے ہیں علم حضوری. علم حضوری. جب کوئی شے ہم سے جدا ہو اور اس شے کا علم ہم حاصل کریں کسی دلیل سے، کسی واسطے سے، کسی وسیلے سے، کسی ذریعے سے، تو اس علم کو کہتے ہیں علم حصولی. اور جو علم بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے حاصل ہو وہ دراصل حاصل نہیں ہوتا بلکہ حاضر ہوتا ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں علم حضوری. اپنے نفس کا علم ہمیں حضوراً حاصل ہے. ہم ہیں، ہمارا نفس ہے. جس طریقے سے ہم ہیں اور ہمارا نفس ہے دو چیزیں ہیں. ہمارا نفس یا ہماری ذات ایک شے، اسے ہم ذات کہیں، نفس کہیں، وجود کہیں، ایک شے. ہمیں کیا حاصل ہے؟ وجود حاصل. پھر ہمیں اس کا ادراک بھی ہے کہ ہم ہیں، ہمیں وجود حاصل. یہ ادراک اور یہ وجود یہ دونوں متحد بھی ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. ہمیں ادراک کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہی ہیں. ابتدائی سطح پر اگر یہ قضایا سمجھ میں آ جائیں تو پھر وہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جو حضرت امیر المومنین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. جب ہم ہیں اور ہمیں اپنی ذات کا علم حاصل ہے اور وہ علم ہمارا عین ذات ہے، ظاہر بر ذات نہیں ہے. اسی طریقے سے پروردگار ہے اور اس کی صفتیں عین ذات ہیں، ظاہر بر ذات نہیں. اور درمیان میں ایک کڑی اور ہے کہ جب ہمارا وجود ہے پھر ہم یہ بھی غور کرتے ہیں کہ یہ وجود ہمیشہ سے ہے یا ابھی ہمیں ملا ہے عارضی طور پر، ہمیشہ رہے گا ہمارے ساتھ. جب اس مسئلے پہ غور کرتے ہیں تب بھی ہم نتیجہ آغاز کرتے ہیں کہ نہیں، یہ وجود میں ہوں، اس وقت ہوں. آج سے 50 سال پہلے میں نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ ہے اس تجزیے کا کہ جب آج سے 50 سال پہلے میں نہیں تھا اور اس وقت میں ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہونا، یہ وجود، یہ دین، یہ میری اپنی ذاتی چیز نہیں ہے. ذاتی چیز ہوتی تو ہمیشہ میرے پاس رہتی، اور 50 سال پہلے یہ چیز میرے پاس نہیں تھی. اس کا مطلب کہیں ضرور تھی
میرے پاس نہیں تھی، میرے پاس نہیں تھی، اور آج سے 50 سال بعد بھی میرے پاس نہ ہوگی۔ ہم اگر مستقبل کی بات نہ بھی سوچیں، صرف ماضی ہی کی بات سوچیں کہ آج میں ہوں، 50 سال پہلے میں نہیں تھا، اور میں نے خود سے اپنے آپ کو وجود بھی نہیں بخشا۔ کسی انسان کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اس نے خود سے اپنے کو بنایا۔ بنایا انسان جتنا بھی ناز کرے اپنی خودی پر، اپنی انانیت پر، اپنی صناعی پر، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بنایا نہیں۔ اور جہاں اس نے یہ ریئلائز کیا کہ میں ہوں ضرور مگر میں نے اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے، مجبور ہوگا سوچنے پر پھر کون ہے جس نے مجھے بنایا؟ کوئی ضرور ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ اور جہاں اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کوئی ضرور ہے جس نے مجھے بنایا ہے، وہیں وہ قضیہ صادق آ جائے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جیسے ہی ہمیں اپنے آنی، فانی، وقتی، زمانی اور مکانی ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، ادراک ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے خالق کے باقی اور ازلی اور ابدی اور سرمدی ہونے کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ قضیہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اصل وجود باری تعالیٰ بھی ثابت ہوتا ہے اپنے نفس کے وجود کو ثابت کرنے کے بعد۔ ہم ہیں، ہمیں اس عالم ہستی میں لانے والا کوئی ضرور ہوگا۔ اب وہ کیسا ہوگا، اس پر غور کرنے کے لیے بھی یہ سوچنے کہ ہم کیسے ہیں۔ جیسے ہم ہیں کم سے کم وہ ویسا ہی ہوگا یا اس سے بہتر ہوگا؟ جیسے بھی ہم ہیں، ہمارا بنانے والا یا ہمارا ہی جیسا ہوگا یا ہم سے بہتر ہوگا؟ ہم سے کم تر تو نہیں ہو سکتا۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے ہیں کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہیں پر انسان اس دار دنیا میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، خود ناشناسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہم فولاد کے یا شیشے کے آئینوں میں دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم نہیں نظر آتے، ہمارا اصلی چہرہ بھی نظر نہیں آتا، ہمارا صرف مادی چہرہ نظر آتا ہے، ہمارا ظاہری چہرہ نظر آتا ہے، چاہے وہ پرانے زمانے کے فولاد کے آئینے ہوں یا جدید دور کے آئینے ہوں۔ ہم کیسے ہیں اس کو درک کرنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے یہ جو خارجی آئینے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ چونکہ ہم اپنی حقیقت کو دریافت نہیں کر پاتے، اسی لیے ہم اپنے رب کو بھی پہچان نہیں پاتے۔ ہم اپنے کو جاننے اور پہچاننے کے لیے آئینے سے ذرا آگے بڑھتے ہیں تو پھر پورے جسم پہ توجہ دیتے ہیں، اپنے جسم کو وزن کر کے دیکھتے ہیں ہمارا وزن کتنا ہے، اپنے حجم کو دیکھتے ہیں ہمارا حجم کتنا ہے۔ ہمارے جسمانی وزن سے اور حجم سے اور ہمارے جسمانی رنگ سے اور روپ سے کوئی تعلق ہماری ذات کا نہیں۔ ہماری ذات کا ایک مظہر ضرور ہے جسم، مگر بہت ہی ناقص مظہر ہے۔ جو اصلی انسانی اوصاف ہیں وہ جسم سے ظاہر نہیں ہوتے، وہ انسان کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا جسم کے اوصاف تو بس یہی ہے کہ جسم یا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مضبوطی جسم کی صفت ہے، شجاعت جسم کی صفت نہیں۔
کمزوری جسم کی صفت ہے مگر بزدلی جسم کی صفت نہیں ہے. تو جسم کے اوصاف، جسم کی پراپرٹیز وہی ہیں جو میٹر کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، جو ہم فزکس اور کیمسٹری کے ابتدائی کتابوں میں پڑھتے ہیں. لیکن ذات انسانی کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو صفات ہیں، وہ جسم انسانی کے خصائص سے بالکل مختلف ہیں. انسان جس چیز پر ناز کرتا ہے وہ اس کا علم ہے، اس کی ذہانت ہے، اس کی شجاعت ہے، اس کی وفا ہے، اس کا صبر ہے، اس کی استقامت ہے، اس کی سخاوت ہے. ان چیزوں سے انسان کی ذات عبارت ہے. اور ان میں سے کوئی بھی صفت وہ نہیں ہے جو جسم میں پائی جاتی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی صفت وہ نہیں ہے جو کسی ترازو پہ تولی جا سکتی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جس کی محدودیت کو آپ معین کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ اپنے خیال کی محدودیت کو بھی معین نہیں کر سکتے. کاسے ایسا ہمارا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، مگر خیال کی دنیا کتنی بڑی اور وسیع ہوتی ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، ابھی ہم آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک کی دنیا کو اپنے ایوان خیال میں سجا سکتے ہیں. یہ خیال کی جو گیلری ہے، اس گیلری میں ہم کیا کیا سجا سکتے ہیں، اور اس کی صفت دیکھیے. کسی آرٹ گیلری میں آپ جائیں اور اس میں آرٹ کی بہت سی چیزیں، بہت سی پینٹنگز، بہت سے نمونے لگے ہوئے ہیں. اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ایک منزل پر آ کر وہ آرٹ گیلری بھر جائے گی، مزید کوئی پینٹنگ وہاں آپ نہیں لگا سکتے. اور اگر مزید لگانا ہوگا تو پہلے سے لگی ہوئی پینٹنگز کو وہاں سے ہٹانا ہوگا. لیکن آپ کے خیال کی گیلری اتنی بڑی ہے کہ کبھی اس میں سے کسی چیز کو ہٹانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بڑھاتے چلے جائیں، کبھی کمی کا احساس نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. ظاہر میں ایک صحت مند انسان کی بات ہے.